اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولیں اللہ کی پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اس نے کہا یہ ہے کہ وہ جن پر مجھے طعنہ دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گی جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ جب عزیز کی زوجہ نے مصر کی عورتوں کے مکر کو سنا، ان کے کلام کو مکر سے تعبیر کرنے کی 3 وجہ ہیں۔ عورتوں نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ بھی دل میں خواہش رکھنے لگیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، اور وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ جب وہ زلیخا کا تذکرہ کریں گی تو یقیناً وہ یوسف علیہ السلام کو ہم پر پیش کر کے اپنا عذر پیش کرے گی، تو انہوں نے اس لیے اس کے خلاف کام کر کے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا ایک حیلہ کیا جسے مکر سے تعبیر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عزیز کی زوجہ نے ان عورتوں سے اپنی محبت کا ذکر کیا تھا اور ساتھ ساتھ انہیں اس بھید کے چھپانے کے لیے کہا تھا، لیکن جب عورتوں نے ظاہر کر دیا تو ان کے دھوکہ بازی کو مکر کہہ دیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی غیبت کی، غیبت بھی حقیقت میں مکر کے مشابہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ عزیز کی زوجہ نے ان عورتوں کی دعوت کی جو اس کے متعلق کلام کرتی تھیں، وہ بڑے بڑے سرداروں اور امیروں کی بیویاں تھیں جن کی تعداد تقریباً 40 تھی۔ ان میں 5 عورتیں یہ بھی تھیں جو بہت باتیں کرتی تھیں۔ نمبر 1 عزیز کو پانی پلانے والی کی زوجہ، نمبر 2 روٹیاں پکانے والی عورت جس نے اتنے عرصے میں یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، نمبر 3 وزیر جیل کی زوجہ، نمبر 4 عزیز کے جانوروں کے محافظ کی زوجہ، نمبر 5 اور دربان کی زوجہ۔ دعوت کی مجلس میں ہر ایک کے لیے نشست مقرر تھی، تکیے لگا دیے گئے، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چن دیے گئے، پھل بھی رکھ دیے گئے، پھلوں یا گوشت یا خصوصاً لیموں کاٹنے کے لیے چھریاں بھی رکھ دی گئی تھیں۔ ہر نشست کے سامنے ایک ایک چھری رکھی گئی تھی۔ جب عورتیں آ گئیں، اپنی اپنی نشست پر برجمان ہو گئیں تو عزیز کی زوجہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے کمرے سے باہر نکلو اور ان عورتوں کی محفل کے سامنے سے گزر جاؤ تاکہ یہ آپ کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام پہلے ہی اس عورت کے ایک سازش کا شکار ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا تھا۔ اب یہی خوف دل میں آ رہا تھا کہ اس کا حکم نہ ماننے پر کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ آپ کو مجبوراً نکل کر عورتوں کے سامنے سے گزرنا پڑا، تو وہ آپ کو دیکھ کر اتنی دہشت میں آئیں کہ پھل لے کر ان کو چھریوں سے کاٹنے لگی تھیں، لیکن انہیں یہاں تک معلوم نہ ہو سکا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا اپنے ہاتھوں پر ہی چھریاں چلا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر زخمی کر لیے، اور یا انہوں نے اپنے ہاتھ اس وجہ سے کاٹ لیے کہ آپ کو دیکھ کر اس طرح مدہوش ہوئیں کہ انہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ چھریاں سیدھی پکڑ رہی ہیں یا الٹی۔ سیدھی جانب اپنے ہاتھوں کی طرف کر دی اور الٹی جانب پھلوں کی طرف کر کے پھلوں کو کاٹنے کی غرض سے چھریوں کو جیسے چلایا تو ہاتھ کٹ گئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ عورتوں نے چھریاں الٹی چلا کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہوں اور کچھ نے پھل کاٹ کر ہاتھوں تک چھریاں چلا دی ہوں۔ اس میں اکثر اہل علم کا اتفاق ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ جمال اور کامل حسن کی وجہ سے عظیم سمجھا تھا۔ یہی وجہ تھی ان کے ہاتھ کاٹنے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال میں باقی لوگوں پر اس طرح فضیلت حاصل تھی جس طرح 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب معراج کی رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میرا گزر یوسف علیہ السلام کے قریب سے ہوا، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔